أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دے دو طاقت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور غریب پر اس کی تنگی کے مطابق۔ یہ خرچہ ہے دستور کے موافق، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اس آیت کے اندر مسئلہ یہ بیان ہے کہ جب کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور طلاق ایسے حال میں دے دے کہ رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، رخصتی سے قبل طلاق ہو جائے اور مہر بھی مقرر نہیں، نکاح ہوا نہ اس میں مہر طے ہوا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس مرد اور عورت کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اس سے قبل طلاق ہو۔ تو دیکھو ایک مسئلہ ہے کہ جب مہر آدمی کے اوپر نکاح کے نتیجے میں لازم ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اگر نکاح کے موقع پر مہر طے نہ ہو جائے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح پھر بھی صحیح ہو جائے گا۔ کاروبار آپ کریں گے، آپ دکاندار سے کوئی چیز لیں گے اور قیمت طے نہ کریں تو سودا ٹھیک نہیں، جائز نہیں، طے کرنا پڑے، یا تو ادھر سے طے ہے لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کر کے دے دی، ورنہ تو پھر آپ بول میں طے کریں گے کہ کتنا اس کی قیمت ہے، وہ بتائے گا آپ کو، پھر آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے تو سودا ہو جائے گا۔ یہ سودا کا قانون ہے نا۔ نکاح کے اندر مہر کا طے ہونا یہ ضروری نہیں، ہونا تو چاہیے، لیکن اگر بالفرض طے نہ ہو جائے تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح صحیح۔ اب ایسا نکاح ہوا کہ مہر طے نہیں ہوا اور صرف نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح کرتا ہوں قبول ہے، نکاح کرتی ہوں قبول ہے، مرد نے کہا یا عورت نے کہا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ طلاق ہو گئی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ مہر یہ تو نکاح کے اندر ضروری ہے، لیکن کیا اس کا فوراً دینا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں۔ نکاح ہو گیا، مرد عورت آپس میں رہتے ہیں، زمانہ گزر گیا، عورت نے مطالبہ نہیں کیا، مرد اس کا حق مانتا ہے اور اسی طرح دونوں زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن مہر مرد پر لازم ہے۔ اگر مرد کا انتقال ہوگا اور اس کا میراث تقسیم ہوگا تو میراث سے پہلے اس مال سے قرضہ ادا ہوگا۔ اگر یہ سارا مال قرضے میں چلا گیا اور میراث کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تو نہیں بچے گا، وارثوں کو، رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو قرض والے لوگ ہیں پہلے ان کو فارغ کریں گے،
انہی قرض والے لوگوں میں عورت کا مہر بھی ہے۔ اگر عورت کو اب تک مہر نہیں ملا ہے تو یہ جو مال بچے گا پہلے جس میں اور قرض والے لوگوں کا قرضہ نکالیں گے، پہلے اس عورت کا مہر بھی نکالیں گے، پھر جو بچے گا اس کو وارثوں کے بیچ میں تقسیم کریں۔ سمجھ میں بات آ؟ تو نکاح کے بعد مہر لازم تو ہے لیکن فوراً دینا یہ لازم نہیں۔ جب طلاق پڑ جائے گی تو اب فوراً دینا ضروری ہو جائے۔ طلاق سے مہر جو اوپر لٹکا ہوا تھا اجازت تھی وہ آ جائے گا نیچے، اور اب دینا ضروری ہو جائے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اب آپ سنیں، کسی عورت کو طلاق پڑ گئی، اور طلاق پڑ گئی رخصتی سے پہلے۔ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہی نہیں ہوئی، رخصتی سے مراد یہ ہے کہ اس مرد اور عورت کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، وہ تنہائی میں جمع نہیں ہوئے، اس کو بولتے ہیں مراد۔ اگر ایک عورت اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی خاون کے گھر، لیکن خاون گھر میں نہیں تھا، اور اسی درمیان میں اس نے باہر سے اس کو طلاق دے دی، یہ بھی رخصتی سے پہلے۔ سمجھ آیا؟ یا گھر میں تھا لیکن وہ ایسا بیمار تھا کہ وہاں اس بیماری کے اندر اس کا اپنی عورت سے ملنا وہ نہیں تھا، یہ بھی رخصتی سے قبل طلاق۔ تو جب کسی عورت کو رخصتی سے قبل طلاق ہو جائے تو مہر کا کیا بنے گا؟ مہر تو طے نہیں۔ ویسے قانون یہ ہے کہ رخصتی سے قبل طلاق ہو اور مہر طے ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن جب مہر طے نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جوڑا دیں گے کپڑے، ایک جوڑا، شلوار، قمیص، چادر بڑی، دوپٹہ جس کو بولتے ہیں جو عورت کا لباس ہے۔ تو مرد ایسی عورت کو جس کو اس نے رخصتی سے قبل طلاق دے دی اور مہر طے نہیں تھا، تو اس عورت کو ایک جوڑا کپڑا دینا پڑے گا۔ یہ جوڑا کس قیمت کا ہوگا؟ اس میں مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر مالدار ہے تو مالداری والا جوڑا دے گا، غریب ہے تو غریبی والا جوڑا دے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں آیا؟ دیکھو، لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، کب؟ ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ایسی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ان کو ہاتھ نہیں لگائے، یعنی رخصتی سے پہلے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ مقرر کیا ان کے لیے کچھ مہر، ہاتھ بھی نہیں لگایا، مہر بھی طے نہیں، دو باتیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ومتعوہن، ان کو ایک جوڑا کپڑا دے دو، ایک جوڑا کپڑا دے دو، علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی مالداری کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، غریب پر اس کی غریبی کے مطابق، یہ جوڑا کپڑا ہے۔ متاعن، یہ خرچ، یہ جوڑا، بالمعروف، اس جگہ کی دستور کے مطابق کہ وہاں کون سا کپڑا چلتا ہے، وہاں عورت کا جوڑا کیسا ہوتا، تو وہی والا دینا پڑا۔ مسلمانوں کے رواج میں عورت کے جوڑے میں شلوار ہے، قمیص ہے، چادر ہے، جس سے اس کا پورا بدن چھپ جائے، یہ مسلمانوں کا دستور ہے، اس کے مطابق جوڑا دینا پڑے گا۔ حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر،